سورہ ہجر مکی ہے۔ اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت۔ یہ آیتیں ہیں کتاب روشن قرآن کی۔ دو بہت آرزوئیں کریں گی کافر کاش مسلمان، اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جان ہوا نبشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنے وعدہ سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اتارا بے شک تم مجنون ہو، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اترے تو انہیں مہلت نہ ملے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں پر رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے تھے۔ ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں رہا دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جنگلوں کی راہ پڑ چکی ہے اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چلتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آہستہ کیا، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، روشن سوتا ہے۔ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں ڈنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے میں، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو برابر کرنے والیاں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ ان کے خزاندار نہیں، اور بے شک ہمیں ملائے اور ہمیں مارے اور ہمیں وارث ہیں، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجھی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو عمل میں ایک مثال بردار ماس تھی، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھواں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خام مجزا روح پھونک دوں تو ان کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو اس نے فرشتے سے جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کو ساتھ نہ مانا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے جیوا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا، جو بنایا تو دار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو نے مردود ہے، اور بے شک قیامت
قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا، اے میرے رب، تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں سے جن کو معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے۔ بولا، اے میرے رب، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، انہیں زمین میں بلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا، اے راستہ سیدھا میری طرح آتا ہے، بے شک تیرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ تو اس قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو سبھی فرشتوں کو بولا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، مطلب انسان کو بہت بڑا درجہ دیا ہے شیطان سے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا شیطان تھا جسے اللہ نے آگ سے بنایا تھا، وہ بہت گھمنڈی اور مغرور تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولا تو جنت سے نکل جا۔ تب اس نے بولا اللہ سے، اے میرے رب، تو بے شک مجھے نکال دے، لیکن میں تیرے بندوں کو اتنا بھڑکاؤں گا کہ گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جو گمراہ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، جو سیدھے راہ پہ ہوگا وہ جنت والا ہوگا، اور میں اپنے بندوں کو اتنی ہدایت دوں گا کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن اترا تھا۔ قرآن میں ہر چیز ایک آیت ہے، جس کو بندہ سمجھتا ہے وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا ہے، اور قرآن میں کہیں بھی غلط نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کرنا، کسی بندے کے ساتھ غلط کرنا، کسی عورت کے ساتھ غلط کرنا، قرآن بہت ہی ایک پاک اور نیک ایک سچی کتاب ہے، جس کو پڑھ لیا ہے بندہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگوں کو سورۃ قرآن کی آیتیں اچھی لگتی ہوں تو کمنٹ میں کرنا، اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہو تو ضرور سمجھنا۔ قرآن بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی اچھے سمجھداری ہے، اور قرآن کو پڑھنے سے زیادہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سورہ حجر کی میں نے تین رکوع پڑھ لیے ہیں، چوتھا ہے، آگے پڑھیں گے تو قرآن دیکھتے ہیں کتنا بڑا رکوع ہے اس کا، تو چلو چوتھا بھی سناتے ہیں۔ بے شک ڈر باغوں اور چشمے میں ہے، اس میں داخل ہو ملامتی کے ساتھ امان میں، اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کچھ